نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمتوں والا، عزت و تعظیم والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں 12 مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی 12 ہے اس دن سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں ان 4 مہینوں کا نام بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہے۔ اگرچہ یہ 12 کے 12 مہینے ایک اعتبار سے قابل تعظیم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کسی بھی مہینے میں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں کسی پر ظلم کریں، گناہوں عصیان میں اپنے وقت کو گزاریں، ظلم و تعدی کو معاشرے کے اندر ہم پھیلائیں، لیکن خاص طور پر یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہمیں ظلم و تعدی سے روک دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں خود پر ظلم نہ کرو۔ انسان خود پر تو ظلم کرتا نہیں، وہ تو دوسروں پر ظلم کرتا ہے بظاہر، تو اللہ رب العزت کیوں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم خود پر ظلم نہ کرو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے عذاب سے وہ 2 ہوگا۔ تو یہ ظلم دراصل دوسروں پر نہیں، حقیقت میں وہ اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، محرم الحرام حرمت و تعظیم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی انتہائی تعظیم کی تاکید ارشاد فرمایا کرتے تھے، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں ہر نیکی کا اجر اللہ تعالی عام مہینوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف نسبت کر کے اس مہینے کی حرمت میں مزید اضافہ فرما دیا۔ تو اس ماہ مبارک میں ہر نیکی کا اجر دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، دیگر ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو اس مہینے میں گناہ کرے گا تو اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے شعائر کو اپنے اوپر حلال قرار مت دو، یعنی ان کی بے ادبی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کرو۔ تو ماہ محرم الحرام ان حرمت والے مہینوں میں ایک ہے
جس کی بے ادبی کرنے سے ہمیں خاص طور پر روک دیا گیا۔ لیکن یہ طرفہ تماشا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جتنی تعظیم اس ماہ مبارک کی ہمیں کرنے کی تاکید کی گئی، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی تاکید کی گئی، اتنے ہی زیادہ اس ماہ مبارک میں فتنہ و فساد کو آج معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا۔ ماہ محرم زمانے جاہلیت میں بھی جب آتا تھا تو وہ لوگ جو ہر وقت جنگ و جدال میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے کے در پہ رہتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی جنگ و قتال کو روک دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی دشمن بھی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو اس ماہ مبارک کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی پورے ملک میں ایک عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کی بنسبت ہمیں سڑکوں پر سیکیورٹیز کے لوگ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی جگہوں میں کرفیو لگانا پڑتا ہے، علماء کرام کے نقل و حرکت پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور ایک عجیب خوف کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی ہمارے اندر ایک تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے اور ہمیں لگے کہ ہم بدامنی سے امن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن بعض عاقبت نااندیش لوگوں کی وجہ سے محرم الحرام کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کو سمجھیں اور اس کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو رواج دیں، بدعتوں کو ختم کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس ماہ مبارک میں جو مختلف قسم کی بدعتیں رائج ہو چکی ہیں ان کا ہم سد باب کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یوم عاشور کے روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔